کہتے ہیں کہ سانپوں میں کوبرا کا خوف انسانوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی قاتل کوبرا کے رازوں سے ہم کچھ پردے اٹھائیں گے۔ السلام علیکم فرینڈز، ریالٹی پلانٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی پلانٹ چینل۔ ویسے تو آپ نے بہت سے سانپوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا، لیکن آج جس سانپ کے بارے میں خصوصاً ہم بات کریں گے اس کا نام ہے کوبرا۔ اسے جنگل کی دنیا کا سب سے زیادہ خوفناک اور دہشتناک سانپ مانا جاتا ہے۔ تو آپ تیار ہو جائیے کوبرا کے گرد منڈلاتے ہوئے راز اور کچھ من گھڑت باتیں سننے کے لیے۔ کوبرا کا تعلق ایلاپیڈا خاندان سے ہے اور یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یعنی بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں دیکھا گیا ہے کہ کوبرا آرام سے رہتا ہے، اس کا ہیبیٹیٹ ہے، وہاں پہ اس کی بود و باش ہوتی ہے، وہاں پہ وہ ریپروڈیوس کرتا ہے، پھیلتا ہے۔ خاص طور پر ان علاقوں میں افریقہ اور ایشیا مشہور ہیں۔ جس طرح دوسرے جانوروں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں یعنی کہ ٹائپس، اسی طریقے سے کوبرا کی بھی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ 30 سے زیادہ قسم کے کوبرا دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل انڈین کوبرا یا کہہ لیجئے فارسٹ کوبرا، یہ ان کی دو قسمیں جیسے میں نے آپ کو بتائیں، بلکہ کنگ کوبرا وہ تو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ امید ہے اس کے بارے میں تو آپ ویسے بھی جانتے ہوں گے۔ اگر میں کوبرا کے سائز کے حوالے سے بات کروں تو چھوٹے سے چھوٹا کوبرا جو ہے وہ 3 فٹ تک ہو سکتا ہے اور 3 سے لے کے 7 فٹ تک عمومی ان کا سائز ہوتا ہے موسٹ کامنلی۔ لیکن کنگ کوبرا ایک بہت بڑے کوبرا کی قسم ہے اور مانا جاتا ہے کہ 19.2 یعنی کہ 19.2 فیٹ تک لمبا کنگ کوبرا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے سب سے زیادہ لمبا سانپ ہے یہ جب آپ زہریلے سانپوں میں بات کرتے ہیں۔ پائتھن وغیرہ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ زہریلے نہیں ہوتے، کانسٹرکٹرز ہوتے ہیں ایسے، وہ گرد کسی جانور کے گھوم کے اس کا سفوکیٹ کر کے اس کا سانس روک کے اس کی جان لے لیتے ہیں اور پھر اس کو زندہ نگل بھی جاتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں زہریلے سانپوں کے بارے میں، تو ان میں سب سے زیادہ لینتھ جو دیکھی گئی ہے یعنی کہ 19 فٹ سے بھی زیادہ وہ کنگ کوبرا کی ہی دیکھی گئی ہے۔ اس کی زندگی کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 20 سے 30 سال تک یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ 30 سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ انسان جوان ہو جاتا ہے اور اچھا خاصا مرد بن جاتا ہے، تو یہ کافی لمبی زندگی ہے اگر ایک سانپ کے حوالے سے میں بات کروں تو۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ریالٹی پلانٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آئندہ بھی میری اور آپ کی ملاقات ہو سکے۔ شکریہ۔ دنیا میں پائے جانے والے کوبرا سانپوں کے رنگت مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے جو کلرز ہیں وہ ویری کرتے ہیں فرام ڈفرنٹ ٹائپس ٹو ڈفرنٹ ٹائپس۔ ہلکا سبز رنگ کا بھی ہوتا ہے، اس میں کالا کوبرا بھی ہوتا ہے، بھورا یا براؤن آپ کہہ لیجئے وہ کوبرا بھی دیکھا گیا ہے۔ کوبرا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اتنا زہریلا سانپ ہے کہ اگر یہ کسی اور زہریلے سانپ کو کھا لے تو یہ اس کو ہضم کر سکتا ہے اور اس کو خود کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اپنا زہر اتنی ہائی پوٹینسی یا ڈینسٹی کا ہوتا ہے کہ دوسرے کسی بھی زہر کو وہ ایبزارب کر لیتا ہے یا اس کی کاٹ کر لیتا ہے، آپ مان لیجئے۔ ان کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تو انسانوں سے، اگر یہ انسانی آبادیوں کا رخ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کہہ لیجئے مونگوز جسے ہم نیولا کہتے ہیں یا نیولا کہتے ہیں، وہ بھی اکثر اس کے ساتھ لڑائی میں اس کی جان لے لیتا ہے، یا کبھی کبھار عقاب، شاہین یا ایگل کہہ لیجئے، اس کے حملے میں بھی کوبرا مارا جا سکتا ہے۔ اس کا نیوٹریشنل سسٹم بڑا امیزنگ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینوں سے لے کے سالوں تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ اگر اس نے اس سال 2024 میں شکار کیا ہے تو شاید اگلے سال یا اس سے بھی اگلے سال بنا کچھ مزید کھائے یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ سانپوں میں کوبرا اس لیے بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے کیونکہ اس کا جو سر ہوتا ہے وہ کلغی نما ہوتا ہے، ایسے اس کا ایک پھن سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور جب اسے پرووک کیا جائے یا غصہ دلایا جائے تو آپ نے دیکھا کہ کوبرا پھن پھیلا کر پھنکارنے لگتا ہے، یعنی کہ اپنے اوپر حملہ کرنے والے کو وارن کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ فاصلہ رکھو کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہوں۔ یہ اتنا غسیلا سانپ ہے کہ اگر آپ اس کو بھڑکائیں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ بھڑک جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو نہ ہی چھیڑا جائے۔ اس کا پھن یا ہڈ کہہ لیجئے یا کلگی کہہ لیجئے، یہ جلد اور پٹھوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ آ جاتا ہے اور تناؤ بھی آ جاتا ہے۔ پھن پھیلانے کا سب سے زیادہ فائدہ کوبرا کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اوپر شکار کرنے والے یعنی شکاری جانوروں کو آپ کہہ لیجئے خوفزدہ کر سکتا ہے اور ان کو ایک ڈسٹنس پہ رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، سیف ڈسٹنس پہ، کہ میرے زیادہ قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام ہے اس کے پھن پھیلانے میں اور ایسے پھنکارنے میں۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو کوبرا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ اتنے شدید زہر سے لیس ہوتے ہیں کہ اپنے شکار کو جس کو یہ کاٹ لے چند منٹوں میں ان کی جان لینے کی یہ قابلیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سائنٹیفک ریزن میں بتاؤں تو ان کی جو بائٹ ہوتا ہے، ان کا جو وینم ہوتا ہے زہر، اس میں نیورو ٹاکسنز ہوتے ہیں اور اس سے یہ اعصابی نظام کو مفلوج کر سکتے ہیں، یعنی جس کو یہ کاٹ لیتے ہیں اس کے نروس سسٹم کو پیرالائز کر دیتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو اکسایا جائے تو یہ فوراً اپنا پھن پھیلا کر پھنکارنے لگتا ہے، یعنی ایک دو دفعہ یہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ آپ کا کافی نقصان ہو جائے گا، آپ مجھ سے کچھ سیف ڈسٹنس پر رہیں، مگر پھر بھی ظاہر ہے اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو پھر کوبرا کی اپنی مجبوری ہے کاٹنے کی، یا اس کی یہ سرشت میں، اس کی نیچر میں اپنے ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے فائنلی اس نے اٹیک تو کرنا ہی ہے آپ کے اوپر۔ ایک چیز اور امپورٹنٹ جو کہ سپٹنگ کوبرا کے اندر ہوتی ہے، کچھ فاصلے سے کوبرا اپنے زہر کو سپٹ کر سکتا ہے، یعنی تھوک کی طرح اچھال سکتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ یہ جب اپنے شکار کی طرف اس کو زہر کو اچھالتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو ایم کرتا ہے۔ سپٹنگ کوبرا کے زہر کسی جانور کے آنکھوں میں لگنے سے اس کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں، اور ہمیشہ یہ آنکھوں ہی کو ایم کرتا ہے، یعنی آنکھوں کو نشانہ لے کر یہ زہر جانوروں کے اوپر اچھالتا ہے سپٹنگ کوبرا۔ تو یہ اتنی خطرناک حرکت ہے کہ اس سے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ حملہ کرنے والے جانور کچھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی دم کو تیزی سے وائبریٹ کرتا ہے، ہلاتا ہے یا لہراتا ہے، جس سے یہ دوسرے جانوروں کو ایک اشارہ دیتا ہے کہ آپ یہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں، یا مجھے کوئی آپ کے یہاں آنے سے زیادہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ ہسٹوریکل اکاؤنٹس یا انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوبرا کو ہمیشہ سے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے ہمیشہ سے خوف زدہ رہا گیا ہے، اس سے بہت زیادہ خوف آتا ہے انسان کو۔ اس کی وجہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی جو کہ اس کے تھریٹ لیول کو بہت زیادہ انکریز کر دیتی ہیں۔ قدیم مصر میں کوبرا کو بادشاہوں کا نشان یا خدا کی طرف سے دی گئی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ کچھ ثقافتوں یا کلچرز میں دیکھا گیا ہے کہ مداری لوگ، جنہیں ہم سنیک چارمر بھی کبھی کبھی کہتے ہیں، یہ کوبرا کو مسحور کرنے کے لیے، یعنی اس کو بالکل مست کرنے کے لیے خاص قسم کے کچھ ساز بجاتے ہیں جس سے کوبرا جھومنے لگتا ہے، یا پھر شاید کہہ لیجئے کہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ آئیے اب کوبرا کے سروائیول پر بات کر لیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کوبرا سانپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ علاقے جہاں یہ آسانی سے رہ سکتا تھا وہاں اب انسانی آبادیوں کا وجود دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس سے وہ موزوں علاقہ یا سوٹیبل پلیس ٹو لیو کوبرا کے کانٹیکٹ سے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے، کانٹریکٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو کوبرا اس بات پہ بڑا پریشان ہے اور زندہ رہنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کوبرا کو دیکھا گیا کہ انسانی آبادیوں میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ انسان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہونے لگتا ہے تو ان کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لوگ انہیں زیادہ پسند نہیں کرتے۔ کوبرا ایک مشہور سانپ ہے، اس لیے اس کی تیسری وجہ بھی ہے کہ یہ بیچارے دنیا میں دن بدن کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوبرا کو دوسرے ملکوں میں بیچا جاتا ہے۔ اب جب یہ دوسرے کنٹری میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہاں کے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، کلائمیٹک ریزنز ہیں، یہ سب چیزیں جب اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تو بعض اوقات یہ مر جاتا ہے۔ اس کو اپنے مناسب خوراک وہاں نہیں مل سکتی، وہاں کی آب و ہوا یا پانی شاید اس کو زیادہ موافق نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا جانا چاہیے کہ اگر حالات کوبرا کے لیے سازگار ہیں تو then only it is suitable that you take this animal to another country. otherwise recommended نہیں ہے کہ آپ اسے کسی ایسے ملک میں لے جائیے جہاں اس کے لیے موت ہی موت ہو بس۔ کوبرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دلکش جانور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ہماری توجہ اور محبت کا حقدار ہے، کیونکہ اس کی تعداد دنیا میں دن بدن کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آلریڈی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کوبرا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کر لیں تو شاید ہم انہیں زیادہ تحفظ دے پائیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان اور کوبرا ایک ساتھ رہ پائیں۔ یہ ایک ساتھ رہنے کو ایگزسٹنس کہتے ہیں، اور اس کی اگزامپل میں آپ کو دوں گا۔ بھارت کے شہر یا گاؤں کہہ لیجئے گیر، GIR، گیر فارسٹ، جو کہ بالکل وہاں آبادیاں بھی ہیں، وہاں پہ رات کو افریقن لائن کی طرح کے جو یلو والے لائن ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، وہ عام گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ آپ سمپلی یوٹیوب پر لکھ سکتے ہیں گیر فارسٹ لائن ان انڈیا یا گیر لائن ان ایٹ نائٹ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کچھ نہ کچھ آپ کو ایسے ویڈیو کلپس ضرور ملیں گے جہاں آپ دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے شیر روم کرتے ہیں رات کو سٹریٹس میں، لیکن وہاں پر یقیناً سختی ہے اور ان کے شکار کے اوپر پابندی ہے۔ اسی چیز کو ایگزسٹنس کہتے ہیں، یعنی جب انسان اور شیر ایک ساتھ رہنا سیکھ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کریں، اسی سے جانوروں کے سروائیول کی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے ہوسٹ وسیم خان کو دیجئے اجازت، بہت جلد آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔